چورہ شریف میں ابھی تک جو امانت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تفویض فرمائی تھی، وہ براستہ حضور مجدد پاک، وہ براستہ مجدد پاک حضور میرے قطب العالمین خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد اور جانشین خواجہ نور محمد حضور خواجہ فقیر محمد کی نظر عنایت سے ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ موجود، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے، آپ باقی سب باتیں بات کی ہیں، میں جو خشت اول ہے نا، پہلی اینٹ یاد رکھنا، آپ بڑی سے بڑی عمارت پر ہیں، آپ ایک پہلی اینٹ رکھتے ہیں، پہلی کے بعد دوسری کی باری آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری کی باری آتی ہے، تیسری کے بعد چوتھی کی باری آتی ہے، پھر سارے جہان کے پٹھے پھر اینٹیں لگا کے لگائیں، لیکن پہلی اینٹ یاد رکھیں میرے رسول اللہ نے اعلان جو حق کی پہلی اینٹ رکھی تھی اس کا جملہ سماعت فرمائے، اس کا جملہ سماعت فرمائے۔ سنیں جو اس وقت پورے عالم اسلام اور پاکستان جیسی مملکت میں بھی دینی بھی حصی کی جو لہر دوڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے عوامل کیا ہے؟ کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں دینی بے حسی بھی ہو گئی ہے، دینی بے حسی نے دینی بے غیرتی پر اترے ہوئے ہیں؟ وہ چیز کیا سنے؟ ہمارے خاندان کی نامور شخصیت نہیں، ہمارے گھرانے کے سربراہ اعلیٰ حضرت پیر سید محمد فاروق علیہ السلام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارے جو پیر خانہ ہے حضور مجدد پاک کی اولاد سے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے آپ کی اولاد موجود ہے۔ میں عرض کرتا ہوں وہ پہلی اینٹ کیا سنے گا؟ جو دینی انحطاط ہے، جو دینی خسارہ ہے، جو دینی اقدار مسدود ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ جب دیکھنا حضرت خضر کی تلاش میں جب حضرت موسیٰ تشریف لا رہے تھے نا، تو وہ مچھلی والا برتن آپ کے پاس تھا نا، وہ جاتے جاتے کہیں جا کے انہوں نے دیکھا وہ مچھلی والا برتن تو خالی ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ واپس آئے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اس خسارے کے بعد اس منزل کی طرف پھر واپس آنا ہوگا جہاں سے ہم پھولے تھے، جہاں سے ہمارے اندر انفرادی اور اجتماعی خطا سرزاد ہوئی تھی، ہمیں وہاں سے آ کر ہم نے پھر اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ وہ پہلا جملہ کیا سنیں؟ وہ پہلا جملہ ہے، سنیں رسول اللہ کا اعلان حق کا پہلا جملہ، اونچا بولو، پہلا جملہ وہ سنیں۔ وہ جملہ تھا کہ قریش مکہ، اے مکہ کے باسیوں، اے مکہ کے رہنے والوں، اے مکہ کے مکینوں، میں محمد بن عبداللہ اسی مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی آپ کے سامنے ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ یہ پہلا جملہ، یہ اعلان حق کا، بولو اعلان حق کا پہلا جملہ تھا۔ اس اصلاح کی طرف میں پہلے اپنی طرف آ رہا ہوں، پھر میں گزارش کروں گا
وہ پہلا جملہ تھا کہ مجھے آپ نے کیسا پایا ہے۔ ہمارے جو اقامت دین کی دو اکائیاں ہیں بنیادی طور پر ایک، لیکن شومیہ قسمت ہم نے انہیں دو نام دیا، ایک کا نام خانقاہ ہے اور دوسرے کا نام مدرسہ ہے۔ سنیں میری عرض سنیں غور سے سنیں، میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں جس نبی کی شہادت کی انگلی کا ایک اشارہ 14ویں کا چاند نہیں برداشت کر سکتا، اس نے موجے پر اعلان حق کیوں نہیں کیا؟ اس نے موجے پر نہیں کیا، اللہ پہ نبی نے کردار پر اعلان حق فرمایا۔ میں نے صرف دو جملے آپ کے نظر کرنے ہیں۔ میں نے قبلہ ہمارے جو صاحب قبلہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، انہوں نے آپ سے مخاطب ہے، لیکن نبی پاک نے سنیں یہ دینی انحطاط اور دینی جو بے حسی ہے وہ تب ختم ہوگی کہ یہ دو جو اکائیاں ہیں جو دین کی دعوے دار بھی ہیں اور جملہ بہت ذرا ہلکا میں بولنے لگا ہوں، اس وقت ٹھیکیدار بھی ہیں۔ یہ جملہ مناسب نہیں ہے لیکن ماحول اسی طرح بنا ہوا ہے۔ اب نبی پاک میں جب عرض کی نا جن کی شہادت کی ایک انگلی کا ایک اشارہ 14ویں کا چاند برداشت نہیں کر سکا، اس نبی نے جو اعلان حق ہے وہ سوچنا پڑے گا وہ کسی معجزے کی بنیاد پر کیوں نہیں رکھا، کردار کی بنیاد پر کیوں رکھا ہے۔ اس حضور کے خاص انتخاب ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، عزت و برکت و رفعتوں کے باوجود نبی پاک نے متعارف فرمایا ہے، اب اپنی ذات مقدس پاک کو جو تعارف کے لیے پیش کیا ہے وہ کردار کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ خانقاہ سے جب کرامت رخصت نہیں ہوگی اور کردار سازی نہیں ہوگی، یہ نتاج ختم نہیں کر سکتا۔ آج اللہ ماشاءاللہ ہاتھوں کے 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت جو ہے وہ خانقاہیں کرامت کے زور پر چل رہی ہیں، استقامت کے زور پر نہیں چل رہی۔ میں اپنے مجدد پاک کی نبی پاک کی اس امانت کو جس طرح انہوں نے ہندوستان کے شہنشاہ کے سامنے اجل علماء جبانا انہوں نے سجدہ تعظیمی کے حق میں جب دلائل دیے نا تو میرے مجدد پاک نے ایک جملہ ارشاد کیا، اگر تم اس حق میں دلائل دیتے نا سجدہ تعظیمی کے کرنے سے کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا جو نامناسب ہوتا اور مجھے کر لینا چاہیے، میں اس کو ماننے کے باوجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سہولت کا راستہ نہیں اختیار کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی اقامت کے لیے میں ہزیمت کا راستہ اختیار کروں گا۔ حق ادا کر دیا سبحان اللہ۔ ہم آج نعرہ لگاتے ہیں عظمت رسول پر موت بھی قبول ہے، ہم اذان ہوتی رہتی ہے 5 منٹ قربان نہیں کرتے، جان خان قربان کرتے۔ اللہ اللہ رسول اللہ کو اگر خوشی کر رہے ہیں
تو جان قربان کرنے سے پہلے اذان کی عزت میں 10 منٹ اپنے وقت قربان کرے، رسول اللہ کو یقین آ جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات 2 منٹ میں، قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کے لیے، کس کے لیے؟ اونچا بولے، اونچا بولے، ہدایت کے لیے۔ علماء، میں پاؤں پر ہاتھ رکھ کر معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، علماء اگر اہل سنت کے تب، اہل دیوبند کے تب، اہل حدیث ہو تب، اہل کشی ہو تب، کوئی مولوی بھی قرآن کریم کی تلاوت ہدایت کے لیے نہیں کرتا، نکات کے لیے کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کہ میں نقطہ نکال کر جو بندے کو شکست دوں گا، میں نقطہ نکال کر شیعہ کو شکست دوں گا، میں نقطہ نکال کر فلانے کو شکست دوں گا، تو یاد رکھیں یہ نکات کی دنیا سے نکل کر جب علماء ہدایت کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، انعطاف ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات، خدا اس لیے کیا دوستان اسلام، کیا محترم، اسلام، جملہ مقرر حضور، جملہ مقرر، جملہ مقرر۔ دینی بے حسی اور بے غیرتی کو ختم کرنے کے لیے خانقاہوں میں کردار سازی ضروری ہے، اور علماء میں تلاوت قرآن نکات کی بجائے ہدایت کے لیے تلاوت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کاش میرے جو سارے محبین ہیں علماء مشائخ تشریف فرما ہے، ان میں کاش آج اگر مولانا غلام نبی صاحب ہوتے، کیا بات، کیا ان کی بڑی کمی محسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں یہ خانقاہ چورا شریف کا پیغام میں لے جائیں اور مولانا غلام نبی صاحب کے لیے انشاءاللہ اجتماعی دعا میں خصوصی طور پر میں صاحب سے گزارش کروں گا، وہ دعا کریں گے اللہ ان کے بلند درجات کے لیے۔ میں اپنے خاندان کی مقتدر اور معتبر شخصیت اور بالخصوص ہمارے جو دادا جی کا گھر ہے اس کے سربراہ جناب صاحبزادہ پیر سید محمد فاروق الاسلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔